السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 22 مارچ 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 21 رمضان المبارک 1446 ہجری ہے۔ ناظرین، آج کے اس خبر نامے کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ کرناٹک حکومت کی جانب سے اقلیتی ٹھیکیداروں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن دینے کی تجویز پر بھارتیہ جنتا پارٹی پہلے ہی سخت تنقید کر رہی تھی، لیکن جب سدھارمیہ حکومت نے اسمبلی میں یہ بل منظور کروا لیا تو بی جے پی اراکین ایوان میں ہی ہنگامہ مچانے لگے۔ ان کا ہنگامہ اور نعرے بازی اتنی بڑھ گئی کہ مجبوراً بی جے پی کے اراکین کو مارشلوں کی مدد سے اٹھا کر ایوان سے باہر نکالنے کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد اسپیکر نے کارروائی کرتے ہوئے بی جے پی کے 18 اراکین کو 6 ماہ کے لیے اسمبلی سے معطل کر دیا۔ دراصل کرناٹک کی سیاست میں ہلچل مچانے والے اقلیتی ریزرویشن کے ایشوز پر اسمبلی کی کارروائی میں زوردار ہنگامہ ہوا۔ صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے پہلے ہنی ٹریپ کا ایشو اٹھایا اور اعلیٰ سطحی جانچ کے مطالبے پر زور دیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ناراضگی ظاہر کی۔ اس کے بعد حکومت نے مسلم ریزرویشن بل پر بحث آگے بڑھائی۔ اس درمیان بی جے پی اراکین میں نعرے بازی کرنے لگے۔ انہوں نے بل کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر کی طرف پھینک دی اور ہنی ٹریپ حکومت جیسے نعرے لگائے۔ اس درمیان اسپیکر نے اراکین اسمبلی سے صبر کی تلقین کی اور کارروائی میں رخنہ پیدا نہ کرنے کی اپیل بھی کی، لیکن بی جے پی اراکین نے اپنا ہنگامہ جاری رکھا۔ ہنگامہ اس قدر شدید تھا کہ ایوان کی کارروائی میں رخنہ اندازی کرنے کے الزام میں بی جے پی کے 18 اراکین اسمبلی کو معطل کرنا پڑا۔ آج کے اس خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ اس ماہ رمضان نورانی لباس لائے ہیں ایتھنک ویئر اور ٹریڈیشنل ویئر کا خزانہ۔ آپ کو ہو عید کی شاپنگ کا مکمل اطمینان۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے لیے نئے انداز، کرتا پجامہ، پٹھانی سوٹس، توب، صدری، شیروانی اور بلیزرز کا لیٹسٹ سٹاک۔ اس عید پہنیے نورانی لباس جو دے آپ کی شخصیت کو ایک نیا احساس۔ نورانی لباس، وجے نگر کالونی، چادر گھاٹ سرکل، ٹولی چوکی اپوزٹ گیلیکسی تھیٹر اور پوڈیم مال۔ سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس یشونت ورما کے خلاف جانچ شروع کر دی ہے، جن کی رہائش سے مبینہ طور پر بے حساب نقدی برآمد ہوئی ہے، جس سے قانونی حلقوں میں سخت بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے سے بھی رپورٹ طلب کی۔ جج کی رہائش گاہ پر آگ لگنے کے واقعے کے بعد آگ بجھانے والے دستے کو بڑی مقدار میں نقدی کا علم ہوا۔ سپریم کورٹ کالجم نے اس کے بعد جسٹس یشونت ورما کو واپس الہ آباد ہائی کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں سے انہیں دہلی ہائی کورٹ لایا گیا تھا۔ تاہم سپریم کورٹ کے تمام ججوں کی فل کورٹ میٹنگ میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ تعزیری تبادلہ کافی نہیں ہوگا اور جج کے خلاف کچھ ٹھوس کارروائی کرنی ہوگی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ نے سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو یقین دلایا کہ دہلی ہائی کورٹ کے جج یشونت ورما کا تبادلہ صرف آغاز ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اس معاملے میں سنجیدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ چائے پر ایک غیر رسمی گفتگو کے دوران یہ بات کہی۔ ترمیمی بل پر جنتا دل یو اور تیلگو دیشم پارٹی کے موقف سے ناراض جمیعت علماء ہند نے وزرائے اعلیٰ نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو جیسے لیڈروں کی افطار اور عید ملن تقریبات کا بطور احتجاج بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی جمیعت علماء ہند نے دیگر ملی تنظیموں، اداروں اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان کے پروگراموں میں شریک نہ ہوں، خواہ وہ روزہ افطار کی پارٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جمیعت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم اور ناانصافی پر خاموش ہے اور موجودہ حکومت کا حصہ ہے۔ اب جمیعت علماء ہند ایسے لوگوں سے علامتی احتجاج کے طور پر نہ صرف اجتناب برتنے کی بلکہ ان کے پروگراموں، یہاں تک کہ ان کی طرف سے دی جانے والی افطار پارٹی، عید پروگرام اور دیگر تقریبات بھی شریک نہیں ہوں گے۔ مولانا مدنی نے ملک میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویہ اپنائے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ خود کو سیکولر اور مسلمانوں کا ہمدرد کرنے والے وہ لوگ جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے اور ان کی بیساکھیوں پر بھی موجودہ مرکزی حکومت قائم ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی مفادات کی خاطر یہ لوگ ہر اس مسئلے پر بھی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مذہبی تہذیبی روایتیں، اوقاف اور یادگاروں کو تباہ و برباد کر دینے سے ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو دیوار سے لگا دینے کی منصوبہ بند سازش ہو رہی ہے۔ مذہبی دل آزاری کا مذموم سلسلہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں پر تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ فسادات کروا کر مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن کیا خود کو سیکولر کہنے والے لیڈران اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ راجیہ سبھا میں وزارت داخلہ پر ہو رہی 2 روزہ بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنی حکومت کے ذریعے دہشت گردی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ حکومت کی حصول یابیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ اس دوران اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ بھی ہوتا رہا۔ بحث کے اختتام پر امیت شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 2014 سے قبل کشمیر میں دہشت گردوں کا بول بالا تھا۔
जनाजों का जुलूस निकाला जाता था। हमारी हुकूमत में भी दहशतगर्द मारे गए मगर किसी के जनाजे का जुलूस नहीं निकाला गया। जो दहशतगर्द जहां मारा जाता है इसे वहीं दफना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द घुसकर बम धमाके किया करते थे। एक भी त्यौहार ऐसा नहीं था जो बगैर तशवीश के मनाया गया हो। पहले की हुकूमत को बोलने में डर लगता था, वोट बैंक का डर था, लेकिन मोदी हुकूमत के आने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। अमित शाह ने कहा कि वहाँ ताज़ियादारी की इजाज़त नहीं थी लेकिन हमारी हुकूमत ने दी है। G20 के दौरान दुनिया भर के सुफरा ने जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ के खाने, सकाफत, खूबसूरती का लुत्फ उठाया। दफ़ा 370 को हटाकर मोदी हुकूमत ने मुअम्मर आइन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। रियासत महाराष्ट्र में अब गाय की स्मगलिंग और गाय के ज़ुबा करने में मुलविस अफराद के खिलाफ मोकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौकशी केस और गाय की स्मगलिंग के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुबैना तौर पर गौकशी और गाय की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हुकूमत ने अब गौकशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। सख्त कार्रवाई का मुतालबा MLA संग्राम जगतियाब ने कानून साज असेंबली में किया। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला ने इस हवाले से एक बड़ा ऐलान किया। MLA संग्राम जगतियाब ने मुतालबा किया था कि गौकशी के वाक़यात संगीन है और हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इसका जवाब देते हुए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो लोग गौकशी में बार बार मुलविस पाए गए हैं, इनके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA मोकोका के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीर की शाम नागपुर के मुख्तलिफ इलाकों में उस वक्त बड़े पैमाने पर पथराव और आतिशजनी के वाक़यात पेश आने के बाद से हालात कशीदा थे। तमाम आज जुमे का दिन पुरअमन रहा और मुसलमानों ने पुरसुकून अंदाज में नमाज जुमा अदा की। साथ ही नागपुर में मुस्लिम तबके के अरकान ने हालिया तशद्दुद की मजम्मत करते हुए इसकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और दावा किया है कि अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती तो इस वाक़े को रोका जा सकता था। मुस्लिम कायदीन ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वो दोनों तबक़ात के नुमाइंदों से मुलाकात करें ताकि हालात को मामूल पर लाया जा सके। कांग्रेस सीनियर क़ायद अनीस अहमद ने बताया कि आज नमाज जुमा एहतमाम के साथ अदा की गई। अनीस अहमद ने यह भी बताया कि 100 से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया गया और एक पर 57 मुकदमात कायम किए गए हैं। नेज़ 6 लड़कों को कौमी सलामती कानून लगाया गया है। वज़ीर के कानूनी माहिरीन के मुताबिक NSA के तहत गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन को 1-2 साल तक जमानत मिलना मुश्किल होता है। दरअसल महाराष्ट्र रियासती अक़लियती कमीशन के सदर नशीन प्यारे खान ने एक मीटिंग मुनक़्क़िद की है जिसमें पुलिस कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो बेगुनाह अफराद के खिलाफ कार्रवाई न करे और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मोमिनपुरा और करीबी इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में नरमी की जाए क्योंकि रमज़ान के दौरान कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई। दिल्ली के शाहजहानी जामा मस्जिद के अतराफ में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए थे। पुलिस के आला अफसरान ने मौके पर मौजूदा हालात पर नज़र रखी। फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक के अतराफ में भी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। हज़ारों लोग नमाज जुम्मा अदा करके पुरसुकून माहौल में अपने घरों और कारोबार की तरफ लौट गए। पुरानी दिल्ली की मस्जिद, दरगाह फैज़ इलाही, ज़ीनत मसाजिद, मस्जिद बूढ़ी भटियारी, मस्जिद अब्दुल नबी IT और सुनहरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, तुर्कमान गेट, मस्जिद दोजाना हाउस, मदरसा हुसैन बख्श वगैरह मसाजिद में भी रमज़ान के तीसरे जुमे की नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई। गुज़िश्ता जुमे को दिल्ली में होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया था। कौमी दारकूमत दिल्ली में सभी मसाजिद में नमाज जुमा अपने मुतय्यन वक्त पर पुरअमन माहौल में अदा की गई थी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में BRS के रुकन हरीश राव की तकरीर के दौरान रियासती वज़रा और कांग्रेस अरकान मुसलसिल मुदाखलत करते हुए हुकूमत पर उनकी तनकीदों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। हरीश राव ने असेंबली इंतखाबात के वक्त अवाम से किए गए वादों को दोहराते हुए उनकी तकमील के बारे में सवाल किया तो उस वक्त BRS के अरकान ने शर्म शर्म के नारे लगाते हुए हरीश राव के मौक़िफ़ की तायीद की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर इमारत विश्वरा कोमत रेड्डी वेंकट रेड्डी और वज़ीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू ने मुदाखलत करते हुए BRS अरकान की नारेबाजी पर एतराज़ जताया। उनका कहना था कि हरीश राव गुज़िश्ता हुकूमत में उमूर मुक़न्नना के वज़ीर रह चुके हैं, लिहाजा वो असेंबली के क़वायद से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। श्रीधर बाबू ने हरीश राव को मशवरा दिया कि वो अपने अरकान को असेंबली क़वायद की पाबंदी का मशवरा दे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वो हरीश राव के सवालात का तफसीली जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हरीश राव को स्पीकर असेंबली से बहस व तकरार का रवैया तर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जगदीश रेड्डी ने इसी तरह की हरकत की थी और हरीश राव भी स्पीकर के इख्तियारात को चैलेंज कर रहे हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि वो अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम करने के बजाय रियासत के लिए मरकजी फंड हासिल करने की मसाई करें ताकि रियासत की तरक्की हो। तेलंगाना कानून साज असेंबली में बजट पर मबाहस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी कर रही है।
بی جے پی قائدین کو چاہیے کہ وہ مرکز سے زیر التوا امور کی یکسوئی کے لیے اپنا رول ادا کرے اور مرکز پر دباؤ بنائیں کہ تلنگانہ کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ مرکزی حکومت کے 24 محکمہ جات میں تلنگانہ سے متعلق 152 مسائل زیر التوا ہیں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 12 دہلی کا دورہ کرتے ہوئے مرکز سے نمائندگی کی، لیکن فنڈز کی اجرائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ بی جے پی قائدین عثمانیہ یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ ان کے نظریے کے عین مطابق ہے، لیکن نام کی تبدیلی سے زیادہ تلنگانہ کی ترقی اہمیت کی حامل ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں ریاستی بجٹ پر مباحث کا آغاز ہوا۔ بی آر ایس کے رکن اور سابق وزیر ہریش راؤ نے بجٹ پر گزشتہ 10 سالوں کے دوران بی آر ایس حکومت کی کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس حکومت کو گھیرنے کی کوشش کی۔ ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ بجٹ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے اور حقائق سے بعید ہے۔ ہریش راؤ نے اقلیتوں اور کمزور طبقات کی ترقی کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ کانگریس حکومت نے انتخابات کے موقع پر عوام سے جو وعدے کیے تھے ان کی تکمیل نہیں کی گئی۔ ہریش راؤ نے اقلیتوں کو نظر انداز کرنے کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی کابینہ میں اقلیتی وزیر کو شامل نہیں کیا گیا، جو تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہے۔ گزشتہ سال اقلیتی بہبود کے لیے 3000 کروڑ مختص کیے گئے تھے، لیکن ایک سال میں 1000 کروڑ بھی جاری نہیں کیے گئے۔ پرنسپل سیکرٹری برقی سندیپ کمار سلطانیہ نے ٹرانسکو اور پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ موسم گرما کے دوران گریٹر حیدرآباد میں صارفین کو برقی سربراہی سے متعلق کسی بھی دشواری سے بچانے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ برقی کی مؤثر سربراہی کو یقینی بنا کر موسم گرما میں عوام کو دشواریوں سے محفوظ رکھا جائے۔ سندیپ کمار سلطانیہ نے ٹرانسکو اور سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے حکام کے ساتھ اجلاس میں برقی کی مؤثر سربراہی کے ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں برقی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور برقی حکام کو صورتحال سے نمٹنے سمر ایکشن پلان پر عمل کرنا چاہیے۔ بی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل و سابق وزیر محمد محمود علی نے تلنگانہ کے بجٹ کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنے وعدوں کی تکمیل میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کونسل میں بجٹ مباحث میں حصہ لیتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اقلیتوں کے لیے 4000 کروڑ کا بجٹ مختص کرنے اور سبسڈی لون کے لیے علیحدہ طور پر 1000 کروڑ مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پہلے سال بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 3003 کروڑ روپے اور دوسرے بجٹ میں 3591 کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ جاریہ سال منظورہ اقلیتی بجٹ کا 30 تا 40% حصہ ہی خرچ ہوا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل میں ریاستی وزیر فائنانس و ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا کی جانب سے سال 2025-26 کے اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ کو تاریخی بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ نے عوام کی فلاح و بہبود کو کافی اہمیت دی ہے۔ یہ بجٹ صرف مالیاتی بیان نہیں بلکہ ایک ویژنری روڈ میپ ہے جو مساوات اور پائیدار ترقی کے اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ کانگریس لیڈر عامر علی خان نے کہا کہ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس بجٹ میں تلنگانہ کو عالمی اقتصادی پاور ہاؤس کے طور پر ابھارنے کی راہ ہموار کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ سے کانگریس حکومت کی سماجی انصاف کے لیے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ملتا ہے۔ درجہ فہرست ذاتوں کی بہبود کے لیے حکومت نے ریکارڈ توڑ 40,232 کروڑ روپے اور درجہ فہرست قبائل کے لیے 17,159 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ تعلیم، صحت اور روزگار کے پروگرامز کے لیے اور ان کی زندگیوں کو بدلنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ رمضان المبارک کا آخری دہا دوزخ سے نجات کا دہا ہے۔ اس دہے میں ہم پہلے سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، شب بیداری کریں، اللہ کے روبرو اپنی بے بسی کا اظہار کریں۔ اس آخری دہے میں طاق راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو انہیں 1000 مہینے یعنی 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام مسجد قباء تالاب کٹے میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کے موقع پر جلسے یوم القرآن سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی صدر مجلس نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے اس موقع پر کہا کہ ظالم طاقتیں 3 طلاق کے قانون، مذہب کی بنیاد پر CAA کا قانون بنانے کے بعد اب یکساں سول کوڈ کو لانا چاہتی ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ پہلے سے زیادہ متحد و منظم رہیں، اتحاد کو مضبوط کریں، جو طاقتیں اتحاد کو توڑنا چاہتی ہیں انہیں دور رکھیں۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ انفرادیت کو نہ دیکھیں، اجتماعیت کو مضبوط کریں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل جو لایا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج ضروری ہے۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ نے جس طرح نئی دہلی میں احتجاج کیا، اسی طرح ملک بھر میں احتجاج ضروری ہے۔ چند لوگ جو ابو جہل کے ساتھی ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ تمام نے اس کی مخالفت کی ہے۔